بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک سیشن ہم نے کیا تھا کہ روحانیت کیوں ضروری ہے۔ وہ سیشن ہمارا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا تو کچھ دوستوں نے سوالات کیے۔ اس میں سے ایک دوست ہیں سیف اللہ بھائی، انہوں نے کہا کہ آج کل تو لوگ روحانیت کی طرف پلٹتے ہی نہیں، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ ہم ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اپنے بندے کے ساتھ کس طرح سے جوڑا ہوا ہے اور کس لیول تک جوڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے اور کیا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ ان چیزوں کا جب تک ہمیں علم نہیں ہوتا اور ان چیزوں کو جب تک ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، لوگوں کا روحانیت کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کے آج تک روحانیت کے حوالے سے نہ ہی کبھی اپنے گھریلو ماحول میں کوئی ایسا نقطہ رکھا، نہ ہی ہماری معاشرتی زندگی میں ایسا کوئی ہمیں نقطہ ملا، نہ ہی ہمارے تعلیمی اور تدریسی ماحول میں ہمیں کوئی ایسا نقطہ ملا کہ ہمارا تعلق روحانیت سے جڑ پاتا۔ ہم نے معاشرتی طور پہ اور اخلاقی طور پہ ان تمام قدروں کو گنوا دیا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق تک نہیں دے رہے، یہ ماحول تک نہیں دے رہے۔ یہ اس میں ہمارا بھی بڑا قصور ہے، ہمارا اس میں ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہے۔ لوگوں کا روحانیت کی طرف نہ پلٹنا، یہ بھی اس میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے اور ہماری اس میں کوتاہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نفس بھی تو اللہ نے لگا کے رکھا ہے نا، اور اس دنیا کا مزاج اور نفس کا مزاج ایک جیسا ہے۔ دونوں ایک مزاج کے جب آپس میں ملیں گے تو خوب گزرے گی۔ جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، دنیا بھی دیوانی نفس بھی دیوانہ۔ دنیا جھوٹ پہ مبنی، مکر پہ مبنی، فریب پہ مبنی، دھوکے پہ مبنی، اور نفس کا بھی یہی مزاج ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فانی ہے، دنیا بھی فانی ہے۔ دونوں کے آپس میں جب مزاج مل گئے تو ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب نفس کی دنیا سے دوستی رہے گی تو روح کی رب سے دوستی کا ماحول نہیں بنے گا، روحانیت کا وہ ماحول نہیں بنے گا۔ لہذا بہت سارے عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم روحانیت سے دور ہیں، روحانی جلووں سے اور نورانی عالم سے ہم دور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ ہمارے سفید بال ہے نا، یہ انسانوں کا بال سفید کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے بال ہیں، لیکن ان کے بال شروع سے لے کے آخر تک، چاہے ان کی کتنی ہی زندگی کیوں نہ ہو، ان کے بال ہمیشہ کالے تو کالے ہی رہیں گے، جو براؤن تو براؤن رہیں گے۔ جس رنگ کا بال اسے اللہ نے عطا کیا اسی رنگ کا رہتا ہے۔ واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا بال سفید ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نور جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے، اور جب بندے میں یہ سفیدی اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب اپنے نور کو دیکھتا ہوں اور بندے کے اس سفیدی نسبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو کیسے عذاب کروں۔ یہ حقیقت میں ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے، ہم پہ اپنے رحم اور کرم کا اللہ نے ایک بہانہ رکھا ہے۔ انسانیت ہمارے اندر موجود رہتی ہے، بہت سارے لوگ انسانیت کو بھلا دیتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کی مدد کر دینا، کسی غریب کے کام آ جانا، کسی کی تکلیف میں، کسی کے درد میں اس کا ساتھی بن جانا، اس کا ہمنوا بن جانا، یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رحمت کے لیے تخلیق کیے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ بیماری کیوں آتی ہے؟ دیکھیں، یہ بیماری کی وجہ سے ہم کسی سے جا کے عیادت کرتے ہیں، اس کا حال احوال لیتے ہیں، اس کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں، اس کی جا کے خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا اور ہمارے گناہوں کے دھلنے کا اہتمام ہے۔ اسی طرح ہم پہ بھی بیماری آتی ہے۔ اچھا، بیماری خود بھی گناہوں کو دھوتی ہے اور پھر جو پوچھنے آتا ہے اس کے گناہوں کو بھی دھوتی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے نالا رہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مرض سے شفا نصیب فرما، ہمیں ہر تکلیف سے دور فرما، ہمیں مصیبتوں سے دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ آسانیوں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی زندگی کو دیکھو، کہاں ہیں آسانیاں؟ بادشاہی حضرت سلیمان نے بھی کی، بادشاہی حضرت داؤد نے بھی کی، بادشاہی حضرت یوسف نے بھی کی، بادشاہی آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ تو بادشاہی میں بھی وہ کس حد تک فقیر رہتے تھے، کس حد تک وہ عاجز رہتے تھے، کس حد تک وہ اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز رکھتے تھے، وہ چیز، وہ سبق ہم یاد نہیں رکھتے۔ اور کتنی تکلیفوں اور کتنے دردوں سے گزر کر وہاں تک پہنچے، اور پھر جب پہنچے بھی تو پھر بھی تکلیفوں اور دردوں کو اپنا مسکن بنائے رکھا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ یہ حقیقت میں وہ تمام معاملات ہیں، بھوک کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، مرض کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات دنیا داری میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے۔ جس کے اوپر قرض کا بوجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باقی بوجھ اٹھا دیتا ہے، اور پھر جو اس کے قرض کا بوجھ اتارنے میں کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے بھی بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی طرف قرض ہے اور آپ نے لینا ہے اور آپ معاف کر دیتے ہو تو پھر آپ کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے دروازے کھولنے کے لیے بنا کے رکھے ہیں۔ وہ نور کی طرف بلاتا ہے، ہم نور کی طرف جاتے ہیں۔ نورانی عالم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد پھیلا رکھا ہے، ہم نے وہ آنکھ ہی نہیں کھولی جس سے ہم نورانی عالم کا نظارہ کر سکیں، نور میں جھانک سکیں اور نور میں نہا سکیں۔ یہ حقیقت میں ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت نے ہمیں نور کے عالم سے دور رکھا ہوا ہے۔ نور کا عالم کیا عالم ہوگا؟ اب اندازہ کرو، اس دنیا میں یہ سورج کا سلسلہ ہے تو دن اور رات کا سلسلہ ہے۔ اب جہاں نور ہی نور ہوگا وہاں دن اور رات کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سورج کی وجہ سے سردی اور گرمی کی سرکولیشن ہوتی ہے، جہاں نور کا عالم ہے وہاں سردی اور گرمی کہاں؟ روح ہمارا نور ہے، اور ہم جب نور کے عالم میں جائیں تو نور نور سے جب ملے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ عالم کیا ہوگا، وہ انداز کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ سرور کیا ہوگا، وہ مزہ کیا ہوگا۔ یہ نفس جب دنیا سے ملا،
لذتیں اور اس کے مزے ہمیں جب اپنے اندر مست کر دیتے ہیں، تو جب نور نور سے ٹکرائے گا، نور نور میں ضم ہوگا، نور نور میں داخل ہوگا، نور کو نور سے دوستی ملے گی، نور کو نور سے محبت ملے گی، نور کو نور سے نسبت ملے گی، تو وہ نورانی عالم کیا ہوگا، وہ نورانی جلوہ کیا ہوگا۔ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں گئے اور ہم نے اس چیز کا سبق بھی نہیں دیا، اس میں ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں۔ ہمارے ہاں پیر تو بہت سارے آ گئے، لیکن کوئی ایسا نہیں آیا، بہت کم ایسے آئے کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں سے گناہوں کی میل دھو کر نور بھرا ہو، جنہوں نے اپنی نظر سے اپنے مرید کا نفس مارا ہو، جس نے اپنی نظر سے اپنے مرید کا دل روشن کیا ہو، جس نے اپنی نظر سے اپنے مرید کی روح کو پرواز دی ہو، جس نے اپنی نظر سے اپنے مرید کو بھی روحانی اور نورانی جلووں کی سیر کرائی ہو، بہت کم ایسے آئے ہیں، اور آئے بھی ہیں تو ان کے پاس ہم گئے نہیں، اور اگر ہم گئے بھی ہیں تو ہم دنیا کی غرض سے گئے، مرض کی، تکلیف کی، بھوک کی، بے روزگاری کی شکایت لے کے گئے، بیماری کی شکایت لے کے گئے، اڑوس پڑوس کے مسئلوں کی شکایت لے کے گئے۔ ہم نے وہ کبھی اس کے سامنے طلب ہی نہیں رکھی کہ جس سے ہم نورانی عالم کی سیر کریں، نورانی عالم میں داخل ہوں اور نور کو نور سے راحت کا کچھ سامان ہم کر پائیں۔ اس نیت سے، اس غرض سے، اس طلب سے، اس سوال کے ساتھ ہم کبھی ایسے کے پاس گئے نہیں ہیں، اور یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تجھے ملے گا تو وہی جس کی تو کوشش کرے گا۔ تو دنیا مانگنے جاتا ہے پیروں فقیروں سے، اللہ والوں سے، تجھے دنیا ملتی ہے، جہاں بھی کوئی جاتا ہے، مزاروں پہ بھی جاؤ تو آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ زندہ فقیر کے پاس جانے سے آپ کا کیا عالم اور کیا معاملہ آپ کا سیدھا ہوگا، آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم جاتے بھی نہیں ہیں نا۔ مسئلہ ہے، اصل تو مسئلہ یہ ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، ہم اس تکلیف، اس پریشانی اور اس سوال کے ساتھ ہم جاتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس سوال کے ساتھ جائیں تو جہاں مرض سے نجات مل سکتی ہے وہاں گناہوں سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ جہاں قرض سے نجات مل سکتی ہے وہاں نفس سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ جہاں دنیا میں آسانیوں کا اہتمام ہو سکتا ہے وہاں نورانی عالم کا اہتمام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی فقیروں کے ہاں جائیں تو اپنی روحانیت کا سوال لے کے جائیں، روحانی اور نورانی جلووں کا سوال لے کے جائیں، اپنے قلب کو منور کرنے کا سوال لے کے جائیں، اپنے نفس کو مارنے کا سوال لے کے جائیں، اپنی روح کو بیدار کرنے کا سوال لے کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا سوال لے کر جائیں، وہ دولت ملے گی، وہ دولت بھی ملے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔